الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيله سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العلي العظيم. سلام سورہ فاتح در فاصلی سے اشتیاق حسن رسوی ولد سید مختار حسن رسوی سیدہ ام البنین عابدی بنت سید نور السلامتی کے لیے حاضر ہیں کہ مرحوم کے لیے تمام شہداء میں لے جاتے ہیں. حضرات گرامی سورہ حل عطا چند سورے ہیں جو ساتھ ساتھ ہیں قریب قریب ہیں اور سب آل محمد کی شان میں نازل ہیں. سورہ مزمل، سورہ مدثر اور سورہ حل عطا یا سورہ دہر جس میں سورہ قیامہ ہے، یہ ساتھ ساتھ ہیں. ان صورتوں میں فضائل آل محمد ہیں. سورہ مزمل، سورہ مدثر دونوں کا ترجمہ مفسرین نے، مترجمین نے، شیعہ سنی علماء نے اردو میں کیا ہے کالی کملی والے، اور پاکستانیوں سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے جہاں ہر جمعے کی صبح میں جب مسجدوں کی میناروں سے آوازیں بلند ہوتی ہیں نعت کی تو ایک ہی نعت پڑھی جاتی ہے اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. تو اس سے پہلے کہ سورہ حل عطا کو پیش کروں دو جملے سن لیجئے. تو ایک جگہ پہ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا المزمل، مزمل نہیں ہے مزمل، زے پہ بھی تشدید ہے میم پہ بھی. اور دوسری جگہ فرما رہا ہے یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر قوم و اندر برپک رکبر. تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو دونوں کالی کملی والے، کالی چادر والے، تو فرق کیا ہے؟ جب مزمل بھی کالی چادر والا، مدثر بھی کالی چادر والا، تو فرق کیا ہے؟
مدثر جہاں چادر میں اکیلا ہو اور مزمل جہاں چادر میں اور بھی ہو. اگر اوروں کا پتہ نہ ہو تو ہم سے پوچھ لو، ہم بتا دیتے ہیں چادر میں کون کون ہے. اور اگر نہ مانو تو اپنی معتبر کتابوں میں دیکھ لینا. پیغمبر نے کالی چادر اڑا کے فرمایا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی. پروردگارہ یہ ہیں میرے اہل بیت، جو چادر تلے ہیں وہ ہیں میرے اہل بیت. یہی میرے خاص بھی ہیں، یہی میرے عام بھی ہیں. ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون. جبکہ ہوتا یہ نہیں ہے دنیا میں. سارا مت منیے، کچھ لوگ ہیں، میں نے کسی مقام پہ پیش کیا تھا، نانا کہتے ہیں میرا خون، میرے بچوں کا خون. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. باپ کا خون بیٹے کا خون، باپ کا خون بیٹی کا خون. دنیا کا اصول یہی ہے، میرے بچوں کا خون میرا نہیں، میرا خون ان کا خون. نہیں ہے مجمع، سارا مجمع 12 بج گئے. یہ ممبر جتنے بنائے گئے ہیں نا وہ میرے لیے نہیں بنائے گئے. مجھے ایک پائدان چھوڑ کے پاؤں رکھنا پڑتا. اب بیٹھنے والے کو پتہ ہوتا ہے تو ایک بھی مجھے سے بھی آپ نے خیال رکھ لیا دیکھیے. اگر بیٹھنے میں آسانی ہو، آرام سے بیٹھتا تو آدمی آرام سے پڑھتا. لمبا قد بڑا مشکل ہو جاتا نا انسان کے لیے. تو ادارے گرامی میں یقین مانی جیسے بیٹھا مجھے پتا کہ اس میں پڑھ رہا ہوں. تو ساتھ رہیے گا. رات کے 12:15 بجے میں اگر خون ذکر دے رہا ہوں تو محبت سے سنیے گا. ادارے گرامی، باپ کا خون بیٹے کا خون، باپ کا خون بیٹی کا خون، دادا کا خون پوتے کا خون، نانا کا خون نواسے کا خون. لیکن یہاں پہلے شخص کی ہستی کو دیکھ رہے ہیں جو خود فرما رہے ہیں، جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. یہ ہوائے نفس سے کلام نہیں کرتے. جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے یہ بولتے نہیں ہیں. وہ فرما رہے ہیں ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون. توجہ بھائی، رسول خدا جیسا نہ کہے میرا خون ان کا نہیں، ان کا خون میرا خون. ان کا گوشت میرا گوشت. پیغمبر یہ فرما رہے ہیں جس نے ان کا خون بہایا اس نے میرا خون بہایا. توجہ، گلے میں دم نہیں ہے. حبیب خدا فرما رہے ہیں ان کا خون میرا خون. جو ان کا خون بہائے اس نے میرا خون بہایا. جس نے میرا خون بہایا وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا. سرور کائنات نے چادر اڑا کے بتا دیا. چادر اڑا کے مجھے سورہ ہے حلاتا میں نے لے لی ہے، مجھے نہیں معلوم ہے کیسے مکمل کروں گا وقت کے اندر جہاں تک پیش کروں تو میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. سرور کائنات نے کالے رنگ کی چادر اڑا کے فرمایا، کالے رنگ کی
کس رنگ کی؟ زور سے بولیے گا. کالی چادر اڑا کے. کالی پیغمبر کالی چادر اوڑھیں تو سنت. شیعہ کالے کپڑے پہنے تو بدعت. جو فرما رہے ہیں میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. تب سرور کا تمام نے یہی لکھا نا. یہ علی رضا رضوی نہیں کہہ رہا، یہ تو تمام ممبروں سے کہا جا رہا ہے، تمام مسجدوں سے کہا ہے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. نام یہ بغیر کہہ رہا ہوں. پاکستان میں ایک محلے میں نارتھ میں شمالی علاقہ یا نکلے گیا مثلا میں نے نام پھر بھی نہیں لیا شاید کا. تو ایک علاقے کے اندر کسی نے حکومت بنا لی کہ جو کالے مامے کے علاوہ پہنے کا نا اسے میں کوڑے لگواؤں گا. ان سے پوچھا یہ کیا بات؟ تو انہوں نے کہا رسول خدا کالا ماما پہنتے تھے، بس کالا ماما سنت سے، باقی سب بدعت. توجہ توجہ، میں نے نام نہیں لیا، پریشان کیوں ہوگا؟ فوج نے جو کچھ کیا مجھے نہیں معلوم ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کبھی کالا ماما، تو ان سے کبھی شیعوں کے خلاف انہوں نے اتنے فتوے لگا. انہوں نے کہا نہیں، تاریخ میں یہی لکھا پیغمبر کالا امامہ لیتے تھے، کالی ابا، اور پیغمبر نے کالی ہی ابا پہنی ہے، کالی ہی ابا اڑھائی ہے. تاکہ میں یہ کہہ رہا ہوں تاکہ بدعت کے فتوے لگانے والے یا نعت نہ پڑھے یا فتوے نہ لگائے. آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں، چلتے رہیے گا. سرور کائنات نے کالے رنگ کی چادر اڑھائی اور فرمایا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارہ یہ ہیں میرے اہل بیت. میں بہت سوچتا تھا کہ یہ اللہ کے حبیب نے کالی ہی چادر کیوں اڑھائی. تو اچانک میری نگاہوں میں خانہ کعبہ آ گیا. اللہ نے خانہ کعبہ کو کالا غلاف اڑھا رکھا. جب انشاءاللہ آپ حج کے عمرے میں جائیں گے نا تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے لکھ رکھا مکے کے حرم کی حدود شروع ہو گئے. کئی کلومیٹر پہلے سے حدود شروع ہو جاتی ہیں. اب کافر نہیں آ سکتا. توجہ، اللہ کے حرم کافر نہیں جا سکتا، حسین کے حرم منافق نہیں آ سکتا. محبتوں کا ممنون، محبتوں کا ممنون. آپ سلامت رکھیں. آپ جی بیوی آپ کو سلامت رکھیں. بھئی آپ اس محبت سے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول کر رہے ہیں، مجھ سے پڑھوا رہے ہیں. آپ مجھ میں طاقت نہیں رات کے 12 بجے پڑھنے کی. آپ سلامت رہیں. آپ جی اللہ گرامی جناب سرور، میں سوچتا تھا کالی چادر پڑے تو خانہ کعبہ نظر آئے. تو وہاں پہ نا حدود ہیں، دیکھیں یہاں سے آگے سے مکے کی حدود شروع. کافر یہاں سے آگے نہ بڑھے. تو کافر انجینئر انہوں نے ہائر کیے جرمنی کے، برطانیہ کے، امریکہ کے. تو انہوں نے کہا بھی آپ نے ہمیں ہائر کیا مکے کی بلڈنگیں بنانے کے لیے، اور یہاں لا کے بتا رہے ہم اندر نہیں جا سکتے. کہا تم باہر سے بتاؤ، اندر ہم خود کام کر لیں گے. جملہ میں اچانک عطا ہوا پیش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ یہاں سب رک دیں، ہمیں بتاؤ کہ آگے ہم کام کریں گے. تو کہا کہ پھر ہم اندر جا نہیں سکتے، باہر بیٹھ کے بتائیں گے. تو خود ہی کر لیتے. کہا ہمیں آتا نہیں. اب پتا چلا چاہے کافر ہو منافق وسیلے کو مانتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، مانتا ہے. چاہے بدعت کے فتوے لگاتا رہے، چاہے کہتا رہے توسل شرک ہے، وسیلہ شرک ہے. جب آل محمد سے وسیلہ شرک ہے تو امریکہ، برطانیہ، جرمنی کے انجینئروں سے وسیلہ کیسے شرک نہیں؟ پتہ نہیں پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا پہنچ رہا. جانے کے نامی وہاں پہ ابھی آگے مکے کی حدود ہے. اچھا پھر پہنچے کہ اب حرم کی حدود. توجہ، یہاں سے حرم کی حدود ہے، مسجد الحرام کی حدود ہے. مسجد الحرام یہ حرمت والی مسجد، یہاں کسی بھی ناپاک حالت میں آنا حرام، گزرنا حرام. اس کے بعد کہتے تھے یہ سارا حرم. تو فرق کیا ہے؟ میں نے بہت سوچا فرق ہے. یہ سارا حرم ہے تو اللہ نے کیا کیا؟ کالا غلاف اڑھا کے بتا دیا یہ سارا حرم ہے اور یہ ہے بیت.
سارا مجمع نہیں ہے. اللہ نے فرق بتایا, حرم اور ہے, بیت اور ہے. پیغمبر نے کالی چادر اڑا کے بتایا حرم اور ہے, اہل بیت اور ہے. میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں, پڑھتا رہوں گا جہاں تک آپ پسند کر رہے ہیں. اللہ کے نامی ابھی ہیں اہل بیت رسول, جنہیں اللہ کے رسول نے کالی چادر اٹھائی ہے اور بتا دیا. اور وہاں پہ بڑا مشہور جملہ ہے نا, ایک ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا, ان کا بڑا مشہور جملہ ہے, شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے, کہ بی بی نے ایک مرتبہ دیکھا نا کہ پنجتن ساتھ ساتھ بیٹھے, رسول اللہ نے چادر اٹھا رکھی ہے, آپ دائیں طرف مولا علی ہیں, بائیں طرف جناب سیدہ, سامنے امام حسن امام حسین. جناب ام سلمہ نے ایک مرتبہ دیکھا, کہا اذان لے یا رسول اللہ, اجازت سے میں بھی چادر تلے آ جاؤں. تو سرور کائنات نے ایک مرتبہ دیکھا, کہا انتی علی الخیر, اے ام سلمہ آپ خیر پہ ہیں, چادر تلے نہیں آ سکتے. میں آپ کی زبان میں سمجھا دوں, آپ رضی اللہ عنہا ہیں. یہ علیہم السلام ہے, رضی اللہ اور ہے, علیہم السلام اور ہے. وضاحت میں ایک اور جملہ کہہ دوں یا آگے بڑھ سکتا ہوں؟ بات واضح ہو تو آگے بڑھ جاؤ. یہ تو میرا ایک مشہور جملہ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ پہلے چلا دیتے ہیں, آدمی بھی دوسرے کو سنانے لائق نہیں رہتا, فوراً لوگ کہتے ہیں مولانا ریپیٹ کر رہا ہے. اب یہ جملہ میں نے کراچی میں کسی مقام پہ پڑھا تھا, اور پوری دنیا میں جہاں جاتا ہوں ہر آدمی مجھ سے کہتا ہے یہ دوبارہ پڑھ دیں. دیکھیں رضی اللہ اور علیہ السلام میں بڑا فرق ہے. سارے صحابہ, ہمارے بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم, ساری ازواج ہیں رضی اللہ عنہن. توجہ, اور ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل بیت ہیں علیہم السلام, صحابہ رضی اللہ عنہم, اہل بیت علیہم السلام. رضی اللہ عنہم اور اہل بیت میں بڑا واضح سا فرق ہے. جو رضی اللہ عنہم ہے نا, وہ انتظار کرتے رہتے ہیں آیت آئے تو ہم عمل کریں. نہیں, سارا مجمع نہیں, وہ انتظار کرتے تھے آیتیں آئیں ہم عمل کریں. آیت آئی اقیم الصلاۃ, انہوں نے نماز پڑھی. آیت آئی وآتوا الزکاۃ, انہوں نے زکات دی. آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو روزے فرض کر دیے گئے, انہوں نے روزے رکھے. آیت آئی ہجرت کرو, انہوں نے ہجرت کی. آیت آئی جہاد پہ جاؤ, وہ جہاد پہ گئے, لیکن آیت نہیں ہے کہ بھاگ جاؤ. پتہ نہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں, میں تو مجلس پڑھ رہا ہوں یہاں, میں بہت محتاط انداز سے. آیتیں آتی رہی, وہ عمل کرتے رہے. صحابہ انتظار میں رہتے تھے آیت آئے تو ہم عمل کریں. آیت آئی صدقہ دو, انہوں نے صدقہ دیا. آیتیں آتی رہی, صحابہ عمل کرتے رہے. جو آیتوں کے انتظار میں رہے وہ ہیں رضی اللہ عنہم, اور اہل بیت علیہ السلام ہیں. علیہ السلام وہ ہیں جن کے انتظار میں آیتیں رہتی تھیں. یہ بستر رسالت پہ سوئیں تو ہم جائیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ راہ خدا میں روٹیاں دیں تو ہم جائیں. یہ رکوع میں انگوٹھی دیں تو ہم تک یہ خیبر کر کر اٹھائیں. اہل بیت ہیں علیہم السلام, آیتیں انتظار میں رہتی ہیں, یہ عمل کریں تو ہم نازل ہوں.
اذان گرامی بس کوئی تفصیل کا وقت نہیں ہے. اب یہ آیتیں کتنی خوبصورت آیتیں ہیں، ان میں سے ایک پورا سورہ حل عطا. یہاں پہ بہت سے افراد مجھے بچے ملتے ہیں آج کل، کہتے ہیں میں قرآن یاد کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو شوق ہوتا ہے، وہ تشریح کرے گا، پیار کرے گا. میں بھی کوشش کرتا ہوں، دعا دیتا ہوں. تو اب جتنے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں نا، ان سب سے کہیں پورے قرآن پہ دیکھیں گے نا، اللہ نے جگہ جگہ کہا کہ جنت میں سب کو سونے کے اور ریشم کے لباس ملیں گے، برتن ملیں گے، قواریر من فضہ ذہب و فضہ. قرآن میں ذہب سونا، فضہ چاندی، دونوں لفظ میں نے استعمال کرتی ہیں. فضہ آپ لوگ عام طور سے زبان کو فضہ عربی میں کہتے ہیں، فضہ یعنی چاندی، ذہب سونا. پورے قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ بتایا سونے چاندی کے برتن ملیں گے، ریشم کے لباس. لیکن جب سورہ حل عطا آیا نا تو اس میں 3 مرتبہ اللہ نے کہا چاندی کے برتن، لیکن کہیں نہیں کہا سونے کے برتن. کچھ لوگ پہنچ گئے، کچھ لوگ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہیں. سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ، کیونکہ آل محمد کی شان میں آ رہا تھا تو اللہ نے سونے کا ذکر نہیں کیا. چھٹے امام کہتے ہیں کیونکہ ہماری دادی کی ایک کنیز تھے، نام تھا فضہ. فضہ کے معنی چاندی کے، اور دنیا میں سونا چاندی سے بہتر ہوتا ہے. تو اللہ نے سورہ حل عطا میں سونا کہا ہی نہیں، تاکہ فضہ کو یہ نہ محسوس ہو مجھ سے بھی کوئی بہتر ہے. جو فرما رہے ہیں چاندی کو اہل بیت نے سونا بنا دیا، چاندی کو اہل بیت نے سونا بنا دیا. ایسی کنیز روئے زمین پر نہیں ملی، اور حیدر سے لڑنے آئی تھی جو اس کی حیثیت فضہ کی جوتیوں کے برابر ہے. ایک بات میں بتا دوں، میرے ساتھ نہیں لیتے آیا، لیکن یہ اور بات ہے کہ سب کا باب مدینۃ العلم ایک ہے. اللہ گرامی آپ کی محبتوں، آپ کی چاہتوں کی نظر کر رہا ہوں، جس محبت سے آپ سن رہے ہیں. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. تب سورہ حل عطا 31 آیات ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت خوبصورت انداز سے آیت محمد کی عظمت کو بیان کر رہا. آپ نے سن رکھا. میں صرف 2 آیات جلدی جلدی پڑھوں گا آپ کی خدمت میں، اگر سننا پسند فرمائیں. تو آل محمد علیہ السلام جب بھی جمع ہوتے تو اللہ کوئی نہ کوئی قصیدہ نازل کر دیتے. قصیدہ، یہ قرآن جگہ جگہ اس میں آل محمد کی شان کے قصیدے ہیں. اور کئی افراد اسی لیے فتوے لگاتے ہیں ہم تو ہو سکتی ہے نعت پڑھنا بدعت ہے. انہیں پتہ ہے نعت پڑھیں گے تو قصیدہ بھی آئے گا، اور قصیدہ آل محمد ہی کا آئے گا، دشمنوں کا نہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. تو اللہ گرامی پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تمام شیعہ سنی مفسرین نے لکھا کہ اہل بیت علیہ السلام نے نظر کی. آپ کی زبان میں کہتے ہیں اردو میں منت مانی. قرآن کہہ رہا ہے یوفون بالنذر، جو نظر کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، نظر کو پورا کرتے ہیں. منت مانتے ہیں تو منت بڑھاتے ہیں. توجہ، اب پتہ چلا منت ماننا قرآن میں ہے. او مفتیوں، فتوے لگانے سے پہلے پڑھ تو لیا کرو. نظر و نیاز بدعت نہیں، قرآن کے عین مطابق ہے. میں نے قرآن سے یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں. اگر اللہ سے کبھی وعدہ کر لیں میں نے نظر کی ہے، میرا کام ہوا میں روزے رکھوں گا، میرا کام ہوا میں علم پہ چادر چڑھاؤں گا، میں کام ہوا میں ذریعہ مقدس کے اوپر. اذان گرامی منتیں ایسی، جتنا انسان کی حیثیت ہوتی ہے اتنی نظر مانتا ہے. اللہ کو نظر ماننا بڑا پسند ہے، کیونکہ نظر سیدہ نے مانی تھی. خاتون جنت سلام اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کہا پروردگارہ 3 روزے رکھے. مسلمانوں نے لکھے امام حسن حسین علی تھے 4 اور 3 برس کے.
تو جناب سیدہ جناب امیر نے نظر کی، بی بی نے جیسے ہی روزے رکھے تو امام حسن حسین نے کہا اماں ہم بھی روزے رکھیں۔ 4 اور 3 برس کے بچے گرمیوں کے روزے نہیں رکھتے، لیکن حسنین کریمین دونوں نے کہا اماں ہم بھی روزے رکھیں گے۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے سحری۔ جناب فضہ نے دیکھا کہ دونوں شہزادے روزے رکھ رہے ہیں، تو جناب فضہ بہت زیادہ جناب سیدہ سے محبت کر گئے۔ سیاہ فام افریقہ کے رہنے والی ایک بی بی جب سیدہ کی کنیز بن جائیں تو آل محمد کبھی نہیں کہتے وہ کنیز، ہمیشہ کہتے ہیں اماں فضہ۔ لاکھوں سلام اس بی بی پہ جنہیں آل محمد نے اتنی عزت دی، اتنا احترام دیا۔ سننا چاہیں گے نا؟ کیفیت بدل گئی میری، رسول لیجیے گا 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا۔ بس نظر کی جو مفسرین نے لکھا، جیسے روزے رکھے افطار کا وقت آیا، جیسے ہی افطار پہ بیٹھے ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی، آواز دینے والے نے آواز دی، میں یتیم ہوں، میں مسکین ہوں۔ پہلے نے آدمی نے کہا میں مسکین ہوں۔ جناب امیر فوراً اٹھے کہ پروردگارا میں کھانا نہیں کھاؤں گا جبکہ مسکین میرے در پہ ہے۔ مولا نے روٹی جو اٹھائی، جناب سیدہ نے کہا آپ الحسن میری بھی روٹی مسکین کو دے دیجیے۔ جیسے ہی روٹی دی مولا حسن نے آواز دی بابا میری بھی روٹی دے دیجیے۔ امام حسین نے آواز دی بابا میری روٹی بھی دے دیجیے، میں بھی آج فاقہ کر لوں گا، میں افطار نہیں کروں گا۔ جناب فضہ نے دیکھا اتنی بھوک اور گرمی کے باوجود اتنے چھوٹے چھوٹے شہزادے اپنی روٹیاں خدا میں دے رہے ہیں۔ جناب فضہ نے کہا مولا میری روٹی اس لائق تو نہیں کہ آپ کی روٹیوں کے ساتھ جائے، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ جناب فضہ نے کہا مولا امیر میری بھی روٹی لگ دے دیجیے۔ ایک مرتبہ مسکین کے پاس آئے، اور بھی مسکین اس کے ساتھ ہوں گے، اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں کہ مولا نے کہا ہماری طرف سے اگلے دن پھر روزہ ہے۔ افطار کا وقت آیا، آنے والے نے دستک دی، کہا میں یتیم ہوں این افطار کے وقت۔ کہا آیا آل محمد میں یتیم ہوں آپ کے در پہ آیا۔ مولا امیر جیسے ہی اٹھے جناب سیدہ نے کہا ابا الحسن میری روٹی بھی دے دیجیے۔ مولا حسن نے کہا بابا جان میری روٹی۔ امام حسین جناب فضہ نے بس بھئی تفصیل میں نہیں جانا، تیسرا دن تھا، اب دونوں شہزادوں کے بازو کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی جناب امیر نے آواز سنی نا میں اسیر ہوں، مدینے میں کوئی مسلمان اسیر نہیں تھا، اسیر قیدی جتنے تھے جنگی قیدی تھے، اور اسیروں کو کیا کیا جاتا تھا زنجیر باندھی جاتی تھی وزن کے ساتھ تاکہ بھاگ کے جا نہ سکے، تو وہ گلیوں میں رہتے تھے، لوگوں سے کھانا مانگ لیتے تھے۔ آنے والے نے کہا مسکین ہے یہ قرآن ہے اسیر، میں اسیر ہوں یعنی مسلمان نہیں۔ آل محمد کی عظمت اتنی ہے کہ اگر در پہ آنے والا انسان اسیر ہو کافر ہو فاقہ کر لیتے ہیں، افطار نہیں کرتے، اس سے کھانا عطا کر دیتے ہیں۔ مولا امیر جیسے اٹھے جناب سیدہ نے ان ہاتھوں سے کہا مولا یا ابا الحسن میری روٹی بھی دے دیجیے گا۔ امام حسین نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کہا بابا جان میں بھی نہیں افطار کروں گا۔ مولا امیر نے اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھا، آنسو بہنے لگے۔ مولا امیر سے فاقہ کسی یتیم کا برداشت نہیں ہوتا تھا، اور اگر اپنے بچے فاقے سے ہوں کہا بیٹو آپ کھانے کا نہیں بابا جان۔ امام حسین نے اور وہاں جناب فضہ نے دیکھا کہ نہیں آج بھی میں بھی روٹی دے دوں گی۔ ہر روز رسول خدا تشریف لاتے تھے، 2 دن سے آئے نہیں تھے، ایک مرتبہ سورہ نازل ہوا، پڑھو پورا مضمون مکمل کرو۔ ایک مرتبہ سورہ نازل ہوا کہ میرے حبیب 3 دن سے آپ کی بیٹی فاقے سے ہے، 3 دن سے آپ کے نواسے فاقے سے ہیں، آپ کا بھائی علی فاقے سے۔ جناب سرور کائنات ایک مرتبہ روتے ہوئے آئے ان کے پاس کہ میرے شہزاد جیسی گود میں لیا نا تو فخر الدین رازی شیعہ عالم نہیں، فخر الدین رازی، فخر الدین رازی کہتے ہیں جیسے چوزے ہوتے ہیں نا مرغی کے، تو زیادہ سردی ہو تو ان کے پر کانپنے لگتے ہیں، بھوک کی شدت ہو تو پر کانپنے لگتے ہیں۔ فخر الدین رازی کہتا ہے امام حسن حسین کے بازو ایسے کانپ رہے تھے جیسے چوزوں کے بازو کانپتے ہیں۔ پیغمبر نے دیکھا کہ پروردگارہ میری زندگی میں میری آل ایسے فاقوں سے، اللہ نے کہا میرے حبیب دونوں اپنے نواسوں سے پوچھیں جو کہیں گے اس وقت نازل ہوگا، جو کہیں گے میں نازل کروں گا۔ تو جناب سرور کائنات نے کاندھوں پہ بٹھایا، چوما پیار کیا، لبوں کو چوم رہے ہیں، گلا چوم رہے ہیں۔ میرے شہزادوں اب جو مانگے گے جنت سے آئے گا اس وقت،
ایک مرتبہ کہا نانا کھانے میں مجھے یہ پسند ہے، جناب جبرائیل رضوان جنت سب نازل ہونے لگے. کہا لباس کیا چاہیے؟ امام حسن نے کہا اگر نانا ہرا لباس آ جاتا، فرشتے نازل ہو رہے لباس یہ کھڑے، سیدہ کلال اگر میرے ہاتھ سے لباس پہن لے. جناب سید الشہداء نے پوچھا، جناب سید الشہداء سے پوچھا رسول خدا نے میرے لخت جگر آپ کو کہا اگر نانا سرخ لباس آ جاتا. کہا میرے شہزادوں کوئی سواری چاہیے؟ ایک نے کہا، امام حسن نے کہا نانا اگر جنت کی اونٹنی آتی، آج بھی جو جائیں گے نا وہ پتھر موجود ہے جس میں اس اونٹنی کے قدم تھے نشان بنے. امام حسین نے کہا نانا اگر جنت سے گھوڑا آ جاتا. جناب سرور کائنات نے کہا سب کچھ نازل ہوگا. سورہ اللہ نے سورت نازل کر دی، اتنی چیزیں نازل ہوئیں. تمام علماء کہتے ہیں وقت نہیں ہے. میری عجیب و غریب ایک کیفیت ہو گئی ہے اس وقت کہ میں یقین میں نے پورے مسائل سوچ رہا، لگ رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. طبیعت عجیب و غریب ہو رہی ہے. میں جو جملے پیش کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے جیسے جناب امام حسن حسین کا میرے سامنے چل رہا ہے. عزیزان گرامی ایک جملے پیش کروں گا. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے بڑھ کے کہتا ہے کانا سعیہم مشکورا، یہ وہ ہیں جن کی کوششوں کا اللہ شکر ادا کرتا ہے. سعیم مشکورہ کی منزل کسی کی نہیں ہے سوائے اہل بیت کے. اللہ نے گرامی جب انہوں نے فاقے کیے نا تو اللہ نے کہا ان کا فاقہ مجھ سے برداشت نہیں. میرے حبیب اپنے ہاتھ سے حسنین کو کھانا کھلائے. رسول خدا کے آنسو بہتے جاتے تھے ہاتھوں سے دونوں شہزادوں کو. جناب سیدہ کہتی بابا زحمت نہ کریں میں کھلا دوں گی، میری لخت جگر مجھے کھلا لینے دیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ ذرا کربلا میں آ کے دیکھیں. حسین کی ایک چھوٹی سی بیٹی بار بار آواز دے رہی ہے العطا. اب اسے فضائل پڑھے نہیں جا رہا. میں بہت سوچ آیا تھا، میں نے انما نطعمکم لوجہ اللہ پڑھا ہی نہیں آپ کے سامنے. جو فضائل تیاری کی تھی وہ نہیں پڑھ سکا. لیکن اب اگر میں مصائب نہ پڑھوں تو میری کیفیت فضائل کی ہے ہی نہیں. چلیں گے میرے ساتھ. سیدہ کو بڑی محبت تھی امام حسن حسین سے. رسول خدا کا جب آخری وقت تھا تب زہر دے دیا گیا. جب زہر دیا گیا تو پیغمبر بار بار بے ہوش ہو جاتے، ہوش میں آتے. دیکھیں گے میری طرف جب رسول خدا کا آخری وقت تھا نا تو امام حسن حسین ایک دائیں طرف سے آئے بائیں طرف سے رسول خدا سے لپٹ گئے. جناب سیدہ کو رسول خدا سے بڑی محبت تھی. آواز دی اے میرے حسن حسین میرے بابا کے سینے میں درد ہے. انہوں نے زہر دیا تھا نا. آپ جانتے ہیں زہر جب دے دیں تو جگر کھلنے لگتا اور کسی کو زہر دیا جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے. جناب سیدہ نے جملہ کہا اے میرے بیٹو اے میرے حسن حسین میرے بابا کو زہر دے دیا گیا سینے سے ہوتا. جیسے ہی رسول اسلام نے یہ جملے سنے نا ایک مرتبہ رو کے اپنی بیٹی کو دیکھا اور کہا بیٹی میرے دونوں نواسوں کو میرے سینے پہ رہ لے. جب ان کے سینے میرے سینے سے لگتے ہیں نا مجھے سکون محسوس ہوتا ہے. حسنین میرا مرہم ہے. بڑے عجیب و غریب جملے ہیں نا. بار بار سینے سے لگاتے پیار کرتے، کبھی کسی کی پیشانی چومتے کسی کے لبوں کو چومتے. میرا دل کہتا ہے بار بار پیغمبر کو خیال آتا ہوگا اس کا جگر باہر آ جائے گا، اس کی رگیں کاٹ دی جائیں گے. ادرکم اللہ ادرکم نہیں میرا بچہ میں دیکھ رہا ہوں میرے بال میں نے تو ابھی شروع کیا مسائل. ابھی تو 5 منٹ میں نے پڑھا. میں تو آدھا گھنٹہ مسائل پڑھتا ہوں. مجھے معاف کیجیے اگر برداشت نہ کریں. بھائی آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا. شب شہادت ہے خاتون جنت کی. میں تو شہادت پڑھنے والا تھا جناب سیدہ کی. بس میں جملوں کو سنیں گے تو جناب سرور کائنات نے دیکھا کہ جناب سیدہ میرے نواسوں کو ہٹا کر نہیں. سیدہ میری لخت جگر میرے جگر کی ٹھنڈا میرے دل کا سکون میرے ان دونوں نواسوں کو میرے پاس رہنے دے. پھر پیغمبر نے ایک مرتبہ سر اٹھایا. سیدہ بطول عذرا بیٹی آپ بار بار دروازے پہ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا بابا کوئی عرب ہے بار بار آپ کا پوچھتا ہے
آپ جانتے ہیں نا سیدہ چہرے نہیں دیکھتے ہیں. تو بی بی نے دیکھا عرب لباس پہن رکھا ہے. میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے, میں نے مکمل نہیں کیا. کہ بابا کوئی عرب ہے, کہتا ہے مجھے رسول خدا سے ملنا ہے. میں نے کہا چلے جاؤ, میرے بابا آرام کر رہے ہیں. جناب رسول خدا نے کہا سیدہ یہ ملک الموت ہے, یہ کسی دروازے پہ اجازت نہیں مانگتا, انبیاء کی بارگاہ میں بھی ایک لحظے میں آ جاتا ہے. یہ کیوں جناب ملک الموت دروازے پہ رک گیا؟ کیوں؟ سیدہ کا گھر ہے, یہ در سیدہ کا ہے. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, لے کر دیکھیے گا, یہ سیدہ کا دروازہ ہے. یہاں ملک الموت فرشتے بھی آئیں تو اجازت مانگیں. جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل بھی آئیں تو اجازت مانگیں. سیدہ رضوان جنت کے سیدہ آپ کی اجازت ہے میں گھر میں آ جاؤں؟ فرشتوں کے احساسات جذبات نہیں ہوتے, وہ پاک مخلوق ہے, وہ بھی اجازت مانگ کے آئے. سیدہ کا گھر ہے, یہ در سیدہ کا دروازہ ہے. فرشتے بھی رک جائیں. پیغمبر کیوں بتا رہے ہیں امت کو یہ ملک الموت ہے, سیدہ کی اجازت مانگ کے آ رہا ہے. او مسلمانوں, اس دروازے پہ آگ نہ لانا. او مسلمانوں آگ نہ لانا, یہ بطول کا در ہے. اجرکم اللہ, پڑھو سارے مسائل برداشت کریں گے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس ایک مرتبہ خاتون جنت کے دروازے پہ جناب رسول خدا کے ملک الموت کیا اجازت مانگی. جناب سرور کائنات دنیا سے رخصت ہو گئے. جب جا رہے تھے تو پیار کر کے کہہ رہے تھے یا علی میری بیٹی اور میرے نواسوں کا خیال رکھنا. میرا سوال ہے آپ سے, کیا واقعاً یہ رسول خدا کی وصیت مولا علی کو تھی؟ نہیں, وسیلہ مولا علی تھے, وصیت امت کو تھی. او میری امت, میری بیٹی کو نہ رلانا, وہ درخت نہ کاٹنا جس کے سائے میں سیدہ بیٹھ کے روئے, میرے نواسوں کو نہ رلانا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس میں چلیے گا میرے ساتھ. شب شہادت ہے, جناب سیدہ کی آخری دن ہے. جب آخری دن تھا نا تو جناب سیدہ نے بلایا اسماء, ام ایمان, فضا, آج میرا آخری دن ہے. یہ جملہ سننا تھا جناب اسماء بلند آواز سے رونے لگی. کہا بی بی اتنی جوانی میں بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے؟ بی بی ابھی 19 برس کی بھی نہیں ہوئی. جناب سیدہ نے کہا یہ جملے اگر معتبر کتابوں میں مسند کتابوں میں نہ ہوتے خدا کی قسم میں ممبر سے نہ پڑھتا. کبھی شک نہ کیجئے گا, میں نے بڑی تحقیق کی ہے, بڑے بڑے جج علماء مہاراجوں سے اس کی سند کو دریافت کیا کہ اس مستند ہے کہ نہیں. بی بی نے ہاتھ اٹھائے اور ایک مرتبہ کہا الہی عجل وفاتی, پروردگارہ میری موت بھیج دے, میں جینا نہیں چاہتی. نہ جانے کنہوں نے اتنا ستایا. بی بی چاہتی ہے, کہا میں جب بھی دیکھتی ہوں مدینے والوں میرے جنازے میں نہ آنا. اجرکم اللہ. بس بھائی جملے پیش کر رہا, جیسے کہا نا اسماء آج میرا آخری دن, میں اپنے بابا کے پاس جا رہا ہوں, آج میری شہادت کا دن ہے. بیویاں بلند آواز سے رونے لگی. ایک مرتبہ بہتر دیکھیے گا, آخری جملے پڑھوں گا, 5 منٹ کی زحمت دوں گا. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے فرمایا فضا میرے بیٹوں کو پہلے کھانا کھلا دو, بعد میں بتانا میری شہادت ہو ہے. جناب فضا کے آنسو بہ رہے تھے. نہیں میرا بچہ کو میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کہا فضا میرے بچوں کو کھانا کھلا دینا. کبھی بھی اور کوئی وصیت کا فضا میں نے ابو الحسن سے کہہ دیا ہے, میں نے علی کو وصیت کر دی ہے, علی خود مجھے غسل دیں گے, میرا کفن علی کریں گے. فضا جب علی غسل دینا ذرا پانی دیتی رہنا. جناب فضا رو رہی ہے. اور بھی کوئی وصیت؟ فضا میری زینب کو بہت پیار کرنا. فضا زینب کو میری بہت عادت ہے. فضا جب دربار جائے زینب ساتھ آنا. فضا جب کوئی تازیانہ اٹھائے. اجرکم اللہ. بھئیہ میں دیکھ رہا بتا روکے بس بھئیہ بہت سے لوگ چہرے کا پرسہ دینے اسے پڑھا نہیں جا رہا.
میں نے سارا چھوڑ دیا مسائل، اب نہیں پڑھوں گا. آخری جملے سن لیجئے. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے جب کہہ دیا نا کہ فضا میرے حجرے کا دروازہ بند کر دیا، سب پی کے حجرے سے باہر چلے گئے. فضا جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ جانا میں ہوں. جیسے تسبیح کی آواز بند ہو سمجھ جانا میرے بابا آ گئے ہیں. جیسی تسبیح کی آواز بند ہوئی ماتم شروع ہو گیا. اتنے میں حسنین کریمین گھر میں آ گئے. ساری بیویوں نے آنسوؤں کو صاف کیا. کیوں؟ بیوی کی وصیت کی پہلے کھانا کھلا دیا. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے مدینے چلیے. جناب فضا نے آنسوؤں کو صاف کیا اور ایک مرتبہ کا شہزادوں کھانا کھا لیا. امام حسن نے ایک مرتبہ کہا اماں فضا آپ نے کبھی دیکھا ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ ہم ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے. ایک مرتبہ جناب فضا نے رو کے کہا آپ کی ماں کی وصیت تھی پہلے کھانا کھلا دینا. ایک مرتبہ دونوں شہزادوں نے ماں کے حجرے کا دروازہ کھولا. بس میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں، اگر دیکھ سکے اب ضرور دیکھیے گا. جیسے ہی دروازہ کھولا دونوں شہزادوں نے امامے اتارے، گھٹنے پہ باندھے اور دونوں ماں سے لپٹ گئے. جیسے ہی دونوں نکلے تو ایک مرتبہ امام حسین نے امام حسن سے کہا بھیا بابا کو خبر کر دیں. بہت سارا مسئلہ ہے، بابا کو خبر کر دیں. ننگے پاؤں ننگے سر دونوں مسجد نبوی میں آئے جہاں مولا علی تھے. مولا علی بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، چاروں طرف صحابہ تھے. ایک مرتبہ دائیں طرف سے مولا حسن، بائیں طرف سے مولا حسین. دونوں شہزادے بابا سے لپٹ گئے. مولا سے جیسے لپٹے نا مولا سے کچھ کان میں کہا. مولا علی نے بلند آواز سے کہا یا زہرا. بس مولا کا دیوار کو تھامنا تھا. جیسے سہارا لیا نا جناب سلمان آگے بڑھے، صحابہ آگے بڑھنے لگے. کہا یا علی کیا بات ہے، آپ کبھی سہارا لے کے کھڑے نہیں ہوئے. میں تو دیکھیے گا یا علی آپ نے خیبر کا ڈر اٹھایا، آپ نے کبھی کمر کو نہیں سنبھالا. آپ خندق میں لڑے کبھی کمر کا سہارا نہیں، کمر پہ ہاتھ نہیں رکھے. یا علی کیا بات ہے کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی. مولا کیا بات ہے کہ بنت رسالت چلے گئے. سارے رونے لگے. جناب سلمان ابو ذر میں ہائے فاطمہ. مدینے میں محرم کا پتہ. مولا نے کہا رک جا کوئی میرے گھر نہ آ. مولا ہم جنازے میں آنا چاہتے ہیں. نہیں، فاطمہ نے وصیت کی تھی. جنازہ پردے میں اٹھے. اگر مجھے بلانا ہوگا میں خود خبر کر دوں گا. خبردار کوئی میرے گھر نہ آئے. بس بھائی آخری جملے سن لیجیے، مجھے پڑھا نہیں جا رہا. میں نے بہت ضبط کیا لیکن میں آخری جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. مولا نے جب غسل و کفن دے دیا نا، بس میں کل انشاءاللہ نشر میں پڑھوں گا پوری شہادت. رات کا وقت تھا، صرف 14 افراد جنازے میں تھے. کسی مومنہ کا انتقال ہو جائے نا، یہ کون ہوتی ہے مومنہ؟ کنیز سیدہ. جناب سیدہ کی کنیزوں کے جنازے میں کتنے لوگ آ جاتے ہیں. اور کائنات کی ملکہ کا جنازہ اٹھا رات کی تاریکی میں. تابوت اٹھا، صرف 14 افراد جنازے میں تھے. میں کیسے پیش کروں؟ مولا علی ہے، مولا حسن ہے، مولا حسین ہے، حضرت عقیل ہے، عبداللہ بن جعفر طیار ہیں، جناب سلمان، بڑے قریبی افراد. بس جب جنازہ اٹھا نا، مولا امیر نے کاندھا دے رکھا تھا. کچھ ہی دور جنازہ گیا. مولا نے ایک مرتبہ جنازہ روکا، آواز دی بیٹا حسن مجھے جنازے کے پیچھے آہٹ محسوس ہو رہا ہے. مولا حسن نے کہا بابا زینب آ رہی ہے. مولا علی نے فرمایا بیٹا زینب کو گھر چھوڑ کے آیا. یہ جنازہ تب تک آگے نہیں بڑھے گا جب تک زینب گھر نہ چلے گا. کہا بابا زینب نے چادر لے رکھی ہے. کہا نہیں بیٹا میری غیرت برداشت نہیں کرتی. مدینے کے بازاروں میں زینب باہر آئی. ایک مرتبہ مولا حسن نے کہا بی بی گھر چلیے، بابا کا حکم ہے. جناب زینب واپس آنے لگی. میں کہوں گا مولا مدینہ شہر ہے، رات کا وقت ہے،
جنازہ، باپ کا سایہ، بھائیوں کا ساتھ، سر پہ برقع، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ مولا کل کوفے کا بازار، نہ محرموں کا مجمع، ہاتھوں میں پتھر، باغیوں کے نعرے، علی کی بیٹیاں بغیر چادروں کے جب مجمع عام میں آئیں گی، لوگ کہیں گے باغیوں کی بہنیں آ گئیں۔ مولا کیسے برداشت کیجیے گا جب بیویاں آئیں آواز دی بابا ذرا آگے دیکھیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ 2 منٹ کی رحمت، میں صرف دعا کے چند جملے آپ کو پتا ہے مولا حسن پھر پوری زندگی جناب سیدہ کو بھلا نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے مولا حسن سے کہا، کچھ لوگ آ رہے تھے، انہیں آتا دیکھا، مولا حسن کی آنکھوں میں خون اٹھا۔ مولا نے رخ پھیر لیا دیوار کی طرف، اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، آنسو بہنے لگے۔ جب وہ چلے گئے تو پھر کام چلنے لگے۔ جو لوگ ساتھ تھے کہا، مولا کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے، آنکھیں سرخ ہیں، مولا کیا بات ہے؟ جب انہیں دیکھتا ہوں نا مجھے ماں یاد آ رہا ہے۔ مولا کیا بات ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دروازے پہ آگ لائے تھے۔ ہاتھوں کو بغیر کیجیے، جو دعا کے جملے کہوں آمین کہیے گا، اپنی اپنی حاجات طرف کر دیجیے گا۔ آج رات سب سے پہلے دعا کیا مانگیں گے؟ جنت البقیع، جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا۔ پروردگار، آپ جانتے ہیں نا جو وارث ہوتا ہے وہ پرسہ لینے آتا ہے۔ آج امام زمانہ جنت البقیع پہ کھڑے ہوں گے، انبیاء، ائمہ، اولیاء سب پرسہ لینے آ رہے ہوں گے، لیکن جب امام زمانہ دیکھ رہے ہوں گے نا ٹوٹی ہوئی قبریں، کتنا تڑپتے ہوں گے۔ میں سب کی طرف سے درخواست کر رہا ہوں، یا صاحب الزمان، مولا ذرا ایک نظر کرم اس مجمع پہ کر دیں۔ مولا ذرا دیکھیے لوگ کتنی عقیدتوں کے ساتھ آئے، کتنی محبت کے ساتھ۔ خواتین کا بھی انتظام ہے، مجلس میں خواتین بھی ہیں۔ میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا ذرا اپنے پہلو میں دیکھیں، آج شاید شام سے کوئی بھی اپنی ماں کا پرسہ لینے آئی ہوں۔ پروردگارہ واسطہ خاتون جنت کا ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ دشمنان اہل بیت کو، دشمنان دین، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ غزہ کے مسلمانوں پہ رحم فرما۔ پاکستان میں حالات خراب ہیں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں، افغانستان میں، کشمیر میں، بحرین میں، یمن میں، ہندوستان میں مسلمان کے حالات بہت خراب ہیں۔ پروردگار سب پہ رحم فرما۔ بہت سے لوگوں نے خدا سے دعا کی، پروردگار جب جناب سیدہ دربار سے واپس آئی تھی نا تو بیوی بہت رو رہی تھی۔ بیوی جانتی تھی نا علم لدنی کی مالک، علم غیب کی مالک ہے۔ بیوی جانتی تھی میں بھی دربار گئی ہوں، میری بیٹیاں بھی دربار جائیں گی۔ بیوی سوچ رہی ہوں گی میں تو صحابی کے دربار گئی تھی، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، میری بیٹیاں تو شرابی کے دربار گئے۔ جب صحابی کا دربار ایسا تھا تو شرابی کا دربار کیسا ہوگا؟ پروردگارا واسطہ خاتون جنت کا، ان کی بیٹیوں کا، ان کی پوتیوں کا واسطہ، پروردگارا دنیا کے تمام مسائل کو حل فرما، ظلم کا خاتمہ فرما، پروردگارا جنگوں کا خاتمہ فرما،
حاضرین کی تمام حاجات قبول فرما. ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. پروردگارا تجھے واسطہ اس بی بی کا جن کا ہاتھ پہلو پہ رکھا کرتا ہے. بی بی کروٹ نہیں نہ دے پاتی تھی. پروردگارا جتنے مؤمنین و مومنات مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بے اولادوں کو جناب محسن کا واسطہ اولاد عنایت فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. جتنے والدین اولاد کی طرف سے پریشان ہیں رشتوں کی جو بھی پریشانی ہے ہر پریشانی دور فرما. اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا. آخری واسطہ دے رہا پروردگار. آپ جانتے ہیں کچھ لوگ جب غسل دے رہے تھے تو رو رہے تھے. مولا علی نے 7 چادروں میں غسل دیا لیکن پھر بھی مولا کو کہنا پڑا سیدہ ہاتھ ہٹائیے. جب بس ہاتھ کا ہٹانا تھا شیر خدا بلند آواز سے رو رہے تھے. آپ جانتے ہیں مولا نے بڑی بلند آواز سے روتے. جناب فضہ نے پوچھا تھا یا علی کبھی شیر بھی ایسے روتے ہیں؟ تو مولا نے کہا فضہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا. فاطمہ کا پہلو شکستہ تھا. پروردگارا بی بی کی ایک چھوٹی سی پوتی ہے جنہیں شام کے زندان میں پھوپھی نے غسل دیا. جب وہ پھوپھی پانی ڈال رہی تھی نا تو رونے لگی سجاد میں سکینہ کا کرتا بدل دوں یا رہنے دوں. پروردگارا واسطہ آل محمد کی مظلومیت کا پروردگارا سب کی دعائیں صدا فرما. ہم سب کو زندگی میں بار بار جناب سیدہ کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرما. ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو خاص طور سے بانی مجلس نے اپنے والدین کے لیے کہا کہ انہیں یاد رکھیے گا ان کے والدین کہتے کہ آپ جانتے ہیں نا ہر بیٹا ماں باپ سے بڑی محبت کرتا ہے اور اگر ماں باپ علی و فاطمہ ہوں اور بیٹے حسن و حسین ہوں تو غصہ لینے آئے ہوں گے نا. پروردگارا ان کی عظمتوں کا واسطہ حاضرین کے ہم سب کے اور خاص طور سے بانی مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. صلوات